بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو سر درد کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ سر میں جو درد ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور کتنی اقسام کا ہوتا ہے اور کن چیزوں کے استعمال کے ساتھ اس سر کے درد کے اندر آرام آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو سر کے اندر درد ہوتا ہے، یہ سر کا درد ہونا یہ ایک بیماری نہیں ہے، یہ کسی ہمارے عضو کے اندر خرابی کی ایک علامتی نشان ہے، ایک علامت ہے۔ ہمارے جو اعضائے رئیسہ ہیں، دل، دماغ اور جگر، یہ بات یاد رکھیں، جب ان تینوں کے اندر یہ تین عضو ہیں، ان میں خرابی ہوگی تو باقی جتنی بھی ہمیں بیماریاں محسوس ہوتی ہیں وہ بیماریاں نہیں ہوں گی، وہ اس عضو کے تحت پیش آنے والی وہ علامات ہوں گی ان کی خرابی کی وجہ سے۔ یعنی ہم ان اعضاء کو ٹھیک کر دیں گے تو ان اعضاء کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سر کے اندر درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سر کا جو تعلق ہے سر کے درد ہونے کا، یہ ہمارے دل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے دماغ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، ہمارے جگر کے ساتھ بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر قبض ہے، قبض کی وجہ سے بھی سر کے اندر درد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جو شدید قسم کے بخار لاحق ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، نزلہ زکام اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو جاتا ہے، انفلوئنزا جو وائرس ہے اس کی وجہ سے بھی انسان کے سر کے اندر درد لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اندر بھی یہ جو مرض ہے، یہ مرض کے تحت یہ علامت پائی جاتی ہے، یہ بھی کثرت سے ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات ان کے ایام کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہوتی ہے یا کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوٹ لگ جانے کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ بعض اطباء نے تو اس کی 27 اقسام لکھی ہیں کہ سر میں جو درد ہوتا ہے وہ 27 اقسام کا ہوتا ہے۔ ہم اس کو بریفلی دو قسموں کے اندر بیان کر دیتے ہیں، یا اس کا تعلق سر کے اندر موجود کسی سبب کی وجہ سے ہوگا، یا اس کا تعلق سر سے ہٹ کر کسی عضو کی وجہ سے ہوگا، جو ان سے وہ دل ہے یا جگر ہے اس کی وجہ سے ہوگا۔ ان تینوں کو بہتر کرنے کے ساتھ، صحت یاب کرنے کے ساتھ، ان کا علاج کرنے کے ساتھ سر کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آ جاتی ہے اس کے علاج کی طرف کی باری کہ اس کے علاج کے لیے کیا اپنایا جائے۔ دیکھیں، اگر انسان کے اندر صفرا کی زیادتی ہوگی ہے گرمی کی وجہ سے تو اس کو صفرا کو ٹھیک کیا جائے۔ انسان کو مسہل دوائیاں مسہل کے ذریعے، پیچس کے ذریعے، یعنی انسان کو جو موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی انسان کو سر کے درد میں افاقہ محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بلغم کی زیادتی ہے اس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جو سر میں درد ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ سودا کے اندر کمی کرنے کے ساتھ انسان کے سر کا درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خون کا جو دوران ہے وہ بعض کا بڑھ جاتا ہے، وہ زیادہ ہائی ہو جاتا ہے خون کا دوران سر کی طرف، اس کی وجہ سے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی سر کی بیک سائڈ پہ گدی پہ بڑا یہ درد سا ہوتا ہے، سر بھاری بھاری سا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ سر کی پیشانی پر روغن گل یا روغن بابونا کا تلا کیا جائے، اس کی ہلکی ہلکی مالش کی جائے پیشانی کے اوپر۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان، لیکن سب سے بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو اکثر رواج چلتا ہے جب سر درد ہوتا ہے تو ہم سر کو کسی پٹی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہاتھوں کی یا پاؤں کی مالش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دو کو نسخے بتا دیتا ہوں، وہ بڑے بہترین ہیں سر کے درد کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تخم کدو، اس کے ساتھ ککر کے پھول، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے خشک دھنیا جسے ہم کشمیز خشک کہتے ہیں، یہ ہم وزن لے لینا ہے۔ صبح شام آپ نے اس کو تازہ پانی کے ہمراہ 3 سے 4 گرام تک کا استعمال کرنا ہے۔ ایک یہ نسخہ بڑا کارآمد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ استخدو 60 گرام لے لیں، سبز خشک دھنیا یہ آپ 40 گرام لے لیں،
اسی کے ساتھ ساتھ کالی مرچ وہ آپ 9 گرام لے لیں، ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح پیس کر 3 سے 4 گرام تک تازہ پانی کے ہمراہ صبح و شام استعمال کریں، انشاءاللہ الرحمن یہ دو نسخے بڑے ہی کارآمد ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ جو سر کے اندر درد ہے یہ علامت ہے، اگر ہم دماغ کو ٹھیک کر دیں گے، دل کو ٹھیک کر دیں گے، جگر کو ٹھیک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ سر کے اندر جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔